جہاں سے ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں یہیں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور مدینہ داخل ہوئے تھے. تو آپ ابھی سامنے جو مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو دعوت دی، تمام قبائل کو دعوت دی اور جو ہے اپنے قوم کو دعوت دی. پھر حج میں تمام قبائل کو دعوت دی. تو جو انصار کے جو قبائل تھے اوس اور خزرج، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. پھر مسلمانوں کی ہجرت ہوئی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو مدینہ والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کو خبر پہنچ گئی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے تھے، روزانہ آتے تھے اور صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے رہتے تھے. تو جو رائٹ ہینڈ پہ آپ یہ جو باغ دیکھ رہے ہیں ابھی، رائٹ ہینڈ پہ باغ ہے خدا سے پہلے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر یہاں پر قیام کیا. اور یہاں پر ایک کنواں ہوتا تھا. تو صحابہ جو انصار تھے وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے تھے، صبح سے لے کر شام تک، جب تک کہ کوئی سایہ جب تک ختم نہ ہو تب تک وہ انتظار کرتے رہتے تھے. تو ایک دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ایک جو یہودی تھا اس نے دیکھ لیا تو اس نے خبر دے دی. اور تقریباً بعض روایت میں آتا ہے کہ 500 انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس میں پھر بڑے بوڑھے بچے خواتین سب نے استقبال کیا اور اپنے اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے اپنے جو تلواریں تھیں. اس وقت یہ ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا اس طرح استقبال کرنا. اس کے ساتھ سب تمام نے استقبال کیا. اور یہ جو مسجد قباء ہے یہ قباء کی جگہ، یہاں پر قبیلہ بنو عمرو بن عوف رہتے. ان کے جو سردار تھے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس ٹھہرے، حضرت کلثوم کے پاس. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس میں بہت مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. اور اس طرح کتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں قیام کیا تو اس کے بارے میں کافی روایت ہے. بعض میں آتا ہے 14 دن آپ نے قیام کیا، بعض میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن یہاں پہ قیام کیا قباء میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ وہ اجتماعی جگہ ہو جس میں تمام مسلمان مل کر جو ہے عبادت کر سکیں، مل کر اپنے معاملات حل کر سکیں جو بھی چیزیں وارد ہوتی ہیں. کیونکہ مکے میں تو دار ارقم ابن ابی الارقم ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا جس میں چھپ چھپ کر جمع ہوتے تھے اور ایک طرح کی علانیتاً دعوت نہیں ہوتی تھی. لیکن مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی جو انصار تھے صحابہ تھے مل کر اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. ایک تو آپ دیکھیں جو کعبہ ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی گئی. لیکن جو ایک باقاعدہ مسجد ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا بعثت کے بعد تو یہ مسجد قباء ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس مسجد سے بڑی شدید محبت تھی، یہاں کے رہنے والوں سے بھی محبت تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یا تو راکباً یا تو سوار ہو کر یا پیدل آ کر ضرور یہاں پہ آتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، چاس کی نماز صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور روایات میں آتا ہے من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى ركعتين كتب له كاجر عمرہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے قباء کی طرف آتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ جو فضیلت ہے یہ صرف مسجد قباء کے ساتھ خاص ہے. یہاں کی جو 2 رکعت سنت ہے اس پر ایک عمرے کا ثواب ہے. کرنے پڑے مفرت کی اور نیت کرے کہ جو بھی نیت ممکن ہو سکتی ہے نفل کے اندر سب کچھ کام اور چلا تو حاجت بھی ہے، صلاۃ الطوبہ بھی ہے، ایکسچینجر ہوگی پیچھے بھی ہوگی، بہت ساری بڑھ گئی. تو بہت سارے لوگوں کو کیونکہ اس جگہ کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس جگہ پہ نماز پڑھ لیں کہ جہاں آپ نے یہ مسجد بنائی نیچے اس کی مارکنگ بھی کی ہوئی ہے نیچے. یوز ٹو بھی اس کے اوپر کارپیٹ ہوا کرتی تھی. اچھا ہے کہ اب دکھا رہے ہیں یہاں نماز پڑھنے. یہی مسجد تھی پہلے، اتنی ہی تھی مسجد. یہ سارا ایکسپینشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہیں پہ آپ نے پڑھایا.
यही जगह थी. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. बने हुए हैं इसके तकरीबन मिडल में कहीं जगह पर है. अभी एक और आदमी की बता रहा था कोई एक इमारत सी भी बनी हुई है उसके पास है तो क्या म्यूजियम था उसने तोड़ दिया उसको. तो वो जो है उसकी अहमियत डिफरेंट है. उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे. आपने अपनी टांगी जो है राहत के लिए कुएं के अंदर लटकाई हुई थी और थोड़ी सी टांगे जैसे कपड़ा भी ऊंचा किया हुआ था. तो जो सहाबी थे वो सिक्योरिटी करने वाले हज़रत मूसा अशरी जो है जो बहुत अच्छी किरात कारी ज़बरदस्त किस्म की कारी. तो वो उन्होंने कहा कि मैं जो है आपकी हिफाजत के लिए यहाँ ठहरूँगा और जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे मैं किसी को भी नहीं आने दूँगा. तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खटका. वो जाके उन्होंने पूछा तू कौन है. तो उन्होंने कहा अबू बकर आए हुए हैं. तो वो कहा जी आप यहाँ ठहरे मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त दूँगा. तो वो आए उन्होंने आके इजाज़त मांगी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको आने दे. तो जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह राहत से बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी देखा ये इन्जॉय कर रहे हैं तो उनकी कंफर्ट को देखते हुए तकल्लुफ़ नहीं किया. आके उसी अंदाज से उनके पहलू में बैठ गए है ना. तो ये देखो ये भी एक अदब है. अगर आप आए और आप ऐसा तकल्लुफ़ करें कि वो उनको तकलीफ़ हो और वो अपनी राहत छोड़ के कि आप एहतराम करें साथियों का. नहीं वो जिस मूड में बैठे हुए उसी मूड में आके हज़रत अबू बकर भी बैठ के है ना. थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा नॉक हुआ तो हज़रत मूसा अशरी पे बाहर तशरीफ़ ले गए. उन्होंने देखा हज़रत उमर आए हुए. तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ ठहरे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर आऊँगा. वो इजाज़त लेने गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि आप उनको भेज दें. जब वो आए तो उन्होंने भी देखा कि माहौल जो है ना बड़ा एक साजगार और बड़ा बेतकल्फ़ी और बहुत ही एक अच्छे अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहत फरमा रहे हैं. तो वो भी उसी अंदाज से आके उनके दूसरे पहलू में बैठ के थोड़ी देर गुजरी. उसके बाद जो है फिर नॉक हुआ और हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला बाहर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने देखा हज़रत उस्मान आए हुए हैं. सुभान अल्लाह हाँ कैसी अजीब महफिल होगी ये. तो उन्होंने आके पूछा कि हज़रत उस्मान आए हुए हैं. जब हज़रत उस्मान आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो टांगे जो वो उन्होंने थोड़ी सी ऊंची की हुई थी ठंडा ठंडा माहौल में बैठे हुए थे. तो उनके अदब की वजह से क्योंकि हयात उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की जो सिफ़त थी फरिश्ते भी हया करते थे उनसे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी चादर को थोड़ा सा सही कर लिया और उनका एहतराम किया कि ये जो है इस तरह से हया करने वाले थे. लेकिन अब दाएं बाएं दोनों जगह ऑक्युपाइड थी. हज़रत उस्मान आके बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और टांगे उसी तरह बीच में कुएं के अंदर जो है थोड़ी सी लटका ली और वहाँ बैठ गए. अब यहाँ से मुहद्दिसीन ये भी कहते हैं कि क्योंकि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा रहे और हज़रत उस्मान को जो जगह मिली वो जो है वो जन्नतुल बकी जहाँ पर पीछे जगह मिली है. तो इसकी वो जो तरतीब है उसको वो बयान करते हैं कि ये जो है इस कुएं के अंदर ये सारी अहमियत ही बनती है. चलो जी माशाल्लाह. चलो Hazreti Ömer geliyor. Yine kapı इतनी बड़ी बात है कि आज हम ऐसी जगह पर खड़े हुए जहाँ सहाबा तशरीफ लाते थे. यहाँ से पानी पीते होंगे उनके कदम लगे हुए हैं. अल्लाह ताला हमें सबके साथ और सहाबा के साथ जन्नत अता फरमा दे. वदखुली जन्नत है ना. जो नेक लोग हैं उनके साथ ये एक सिलसिला है. नेकों के साथ आगे चलते चलते सबसे ज़्यादा नेक सहाबा ताबईन तबा ताबईन पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुल अंबिया माशाअल्लाह. तो ये जो है उनके कदम यहाँ लगे होंगे. वो आते होंगे यहाँ पानी ईद सी लग जाती है कि देखो हम हमें अल्लाह ने ऐसी जगह पे आने की तौफीक दे दी है ना. उम्मीद लग जाती है कि
اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہم قصوروار ہیں، گناہ گار ہیں، اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں آتے قدموں سے کیسے چل کے آ گئے ہیں. یہاں تو سر کے بل بھی آتے تب بھی جو ہے حق ادا نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے امید لگ جاتی ہے نا؟ یہاں سے امید لگ جاتی ہے. حاجی جب کنکریاں مارتا ہے اور وہ کنکری جو ہے قبول ہو جاتی ہے، اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اب دیکھو کتنے ملین لوگ آتے ہیں، آگے کنکریاں مارتے ہیں اور ان کی کنکریاں چلی جاتی ہیں، یہاں نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے ان کا حج مقبول مبرور ہو گیا ہے نا؟ اگر ہمارے اختیار میں ہو تو شاید سب کو گناہ گار سمجھے، سب کو جہنم رسید کر دو، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اس حال میں بھی قبول ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے کسی کو برا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ یہ فلاں بندہ گناہ گار، اپنا خطا کار، اپنا جو ہے بدبخت نہیں بنے گی. کسی کو کچھ بھی نہ کہو، سب قبول ہو جائے. سب کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے. یہ ہے مانگنے والی چیز. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے. ہے نا؟ گھر سے شروع ہوتے ہیں، لڑتے 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 سارا دن گزار دیتے ہیں، پھر لڑتے لڑتے واپس آتے ہیں، گھر آ کے کپڑے بدلتے ہیں، پرسنالٹی بدل جاتی ہے. پہلے وہاں گلاب جامن تھے، ہے نا، رس گلہ تھے، اور گھر میں آئے اور وہ تما مر گیا. بیوی کہتی ہے کیا مصیبت آ گئی، دوبارہ اب یہ تشریف لے آئے، وہیں پر رہتے اچھا تھا. تو یہ جو ہے ہماری کیا کریں، ہسٹری ہے نا، ہر ایک کی فائل ہے نا، اس کی فائل میں پڑھو تو سب سے زیادہ کیا لکھا ہوگا، جدال. اور حج کے اندر کیا ہے، جدال نہیں کرنا. لا جدال فی الحج، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی. کوئی آپ کے اوپر پاؤں رکھ دے، کوئی آپ کو دھکا مار دے، کوئی آپ کو برا کہہ دے، بھیا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے بس. الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب ہے یہاں پر، کہیں نظر آئیں گے آپ کو، ماشاء اللہ. ادھر کیا وہ نظر نہیں آئے، کدھر گیا یار وہ ہمارے حاجی صاحب، آپ کے حاجی کدھر ہے؟ طاہر بھائی، وہ ماشاء اللہ اس نے جو ہے بہت جدال کرتا تھا. ہاں بھائی بھائی بھائی، یہ دیکھو یار اپنی اسٹوری سنو، لا جدال کی اسٹوری سنو، لا جدال والی اسٹوری آپ سناؤ. حج میں جدال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں؟ نو ہے نا. اور جب حج کر کے چلے جاتے ہیں پھر کبھی لڑائی کرتے ہیں؟ نو. تو دیکھا، یہ سبق ہے، یہ سیکھ کے جانا ہے. بس بھائی اب میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، اب لڑائی نہیں کرنی، بس ختم ہے نا. بس کوئی لڑے بھی صحیح، میرا بھائی میرا حج خراب نہ ہوتا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، ہے نا. میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے ابھی نہایا ہے، مجھے دوبارہ میلا نہ کرو. میں نے ابھی کپڑے چینج کیے ہیں، شاور لیا ہے، مجھے ریڈی نہیں کرو، ہے نا. تو بس آپ جتنا پرہیز کر سکتے کرنا ہے نا. اور اگر میلے ہو گئے بھائی، لانڈری ہے پھر آ جاؤ، ہاں جی، پھر سے لانڈری کے اندر گھمائیں گے اور جناب دھو دھا کے پھر واپس دے دیں گے، ہے نا. اس طرح سے بار بار لانڈری کے لیے آؤ. پے در پے عمرہ حج کرتے ہیں. پے در پے جسے کہتے ہیں فریکوینٹلی، ون آفٹر دی ادر، ہے نا. حج عمرے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، میل آ جاتی ہے، پھر کیا کریں گے. پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ پھر آ جاؤ، پھر نیت کریں یا اللہ ہم آئے ہیں ہمیں پھر آپ بھیج دینا، پھر بھیج دینا، ہے نا. تو بیت اللہ کا حق ہے نا. منیمم جو چیز ہے وہ کہا کہ 5 سال میں ایک دفعہ ضرور آ جائے، ہے نا. 5 سال میں ایک دفعہ حج ضرور کر لو. اور عمرہ تو جو ہے کھلا ہوا، آج کل تو انہوں نے ویزا لگایا ہوا ہے 10 سال کا. لو بھائی جتنی دفعہ آؤ، سارا سال آتے رہو، بار بار آتے رہو، نو پرابلم. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی نیت کریں گے کہ ہم بھی بار بار آئیں، آپ لوگ بھی بار بار آنا. آج کل جہاز میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے تو یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کون سا مشکل کام ہے، آرام سے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو آج کل تو بات ہی ختم ہو گئی. کبھی اونٹوں پہ آتے تھے، کوئی پیدل آتے تھے. میں سیریا گیا، وہاں پر طریق الحج بنی ہوئی تھی، ہر تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر سروس اسٹیشن بنا ہوا تھا. وہ لوگ جو ہے نا جانوروں پہ بیٹھ کر یا لوگ جو ہے وہاں پہ پیدل چل کے آتے تھے، اور وہ پورا راستہ طریق الحج کہلاتے تھے. اس طریقے سے لوگ آیا کرتے ہیں، ہے نا. ماشاء اللہ. چلو اندر